پلیز خدا کے لیے مجھے آج رات یہاں رہنے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ چوکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑتے التجا کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں چھپا خوف رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ لان کے دوسرے کونے میں آرام کرسی پر بیٹھا سبطین خان، جو ہاتھ میں پکڑی فائل میں مگن تھا، بری طرح چونکا۔ وہ آواز، وہ شناسا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں ایک لڑکی کانپ رہی تھی۔ اسے اندر آنے دو، سبطین کی باروب اور گرجدار آواز گونجی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ لڑکی، جس کا دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک رہا تھا اور آنکھوں میں دہشت کے سائے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر آئی۔ سبطین نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور گہری تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ اور اس وقت؟ سبطین کا لہجہ سخت تھا، جیسے وہ اس کی مجبوری کا امتحان لے رہا ہو۔ نرمیل نے ہانپتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سر، آپ کو نہیں پتہ، پھپھو نے میرا نکاح بچپن میں ایک گنڈے سے کروا دیا تھا۔ وہ بہت ظالم ہے سر۔ وہ آج میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں مر جاؤں گی پر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں پٹر پٹر بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور ہمت کا یہ امتزاج دیکھ کر سبطین خان کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہی پرانی نرمیل، جو مشکل میں بھی خاموش ہونا نہیں جانتی تھی۔ خان صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بیگم کو یہاں ایک رات رہنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ حالانکہ یہ اسی کا گھر ہے۔ سبطین نے اچانک اپنا لہجہ بدلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ویلکم ہوم ڈارلنگ۔ نرمیل کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سبطین کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم نے سنا۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ سبطین اس کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو نرمیل کے حواس پر چھانے لگی۔ نرمیل نے بدک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسے لگا شاید وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں آ پھنسی ہے۔ غصے اور بوکھلاہٹ میں اس کی نظر چوکیدار کی بندوق پر پڑی، جو اس نے سائیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ نرمیل نے چھت پٹ کر وہ بندوق اٹھائی اور لرزتے ہاتھوں سے سبطین کا نشانہ لے لیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں کہہ رہی ہوں، دور رہیں۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے آپ خرید سکیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ارادہ پکا تھا۔ سبطین خان، جو اپنی انا اور غصے کے لیے مشہور تھا، ایک پل کے لیے رکا، پھر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، بالکل بے خوف۔ گولی چلاؤ گی؟ اس نے قریب آ کر بندوق کی نالی اپنے سینے پر رکھ لی۔ نرمیل، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ معصوم لڑکیاں شکار کرتی اچھی نہیں لگتی۔ میں معصوم نہیں ہوں، وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سب مجھے اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، پھپھو، وہ گنڈا، اور اب آپ۔ سبطین نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینکی اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اس کا غصہ اب اس کی آنکھوں میں صاف چھلک رہا تھا۔ مجھ پر بندوق تاننے کی جرأت دوبارہ مت کرنا۔ میں یہاں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی دھمکا رہی ہو۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ نرمیل کا سر اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، نرمیل نے منمنا کر کہا۔ سبطین کا غصہ اس کی سسکی سن کر کچھ کم ہوا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی مگر اسے چھوڑا نہیں۔ تمہیں یہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں کے قانون میرے ہیں اور اب سے تم میرے قانون کے مطابق چلو گی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا بنگلے کے اندر لے گیا۔ نوکر چاکر خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ سبطین اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہاں آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور ہاں، وہ دروازے پر رک کر مڑا، باہر وہ گنڈا ہو یا تمہاری پھپھو، جب تک تم اس کمرے میں ہو کوئی تمہارا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔ نرمیل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا، جو ڈراتا بھی تھا اور تحفظ کا احساس بھی دلاتا تھا۔ رات بیت رہی تھی مگر نرمیل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر سبطین کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، ویلکم ہوم ڈارلنگ۔ کیا وہ واقعی اسے جانتا تھا یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نرمیل اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سبطین ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار دیا تھا اور قمیص کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں۔
وہ اب پہلے سے بھی زیادہ پرکشش مگر سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کافی پیو، تمہارے اعصاب کو سکون ملے گا۔ اس نے مگ میز پر رکھا۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ نرمیل نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ سبطین نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر چاندنی کو دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ بھلائے نہیں جا سکتے نرمیل، تم شاید بھول گئی ہو، لیکن سبطین خان کی یادداشت بہت تیز ہے۔ نرمیل نے اسے الجھن سے دیکھا۔ میں تو آپ سے پہلے بھی نہیں ملی۔ سبطین مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ ملی تھی 12 سال پہلے، جب تم نے ایک لڑکے کو محض اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ اس نے تمہاری گڑیا چھو لی تھی۔ وہ لڑکا میں ہی تھا۔ نرمیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چھوٹا سا واقعہ اور وہ مغرور لڑکا، تو آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ سبطین اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ نہیں دی۔ میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا ہے کیونکہ جو میرا ہے اسے کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا، اور تم تو بہت پہلے ہی میری ہو چکی ہو، چاہے تمہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ نرمیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سبطین کا لہجہ اب غصے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش تھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ لیکن میرا نکاح، نرمیل نے کہنا چاہا مگر سبطین نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ نکاح، وہ گنڈا، وہ پھپھو، اب سب میرے اور تمہارے درمیان سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ نرمیل نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے واقعی بچائیں گے؟ سبطین کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ بچاؤں گا بھی اور اپنا بنا کر بھی رکھوں گا، بس مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ سبطین خان جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ نرمیل کو محسوس ہوا کہ وہ ایک طوفان سے نکل کر دوسرے بڑے طوفان کی زد میں آ گئی ہے، مگر اس بار اس طوفان کی آغوش میں اسے ایک عجیب سی بے چینی بھری راحت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر بادل گرجنے لگے تھے اور بارش کی پہلی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں، جیسے اس نئی اور پیچیدہ داستان کا استقبال کر رہی ہوں۔ نرمیل بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ کمرے کی کھڑکی پر برستی بارش کی آوازیں سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ سبطین خان کافی کا مگ میز پر رکھ کر واپس جا چکا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا سحر، اس کے کہے گئے الفاظ ابھی بھی کمرے میں گونج رہے تھے کہ جو میرا ہے اسے کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا۔ نرمیل نے کانپتے ہاتھوں سے کافی کا مگ اٹھایا۔ گرم بھاپ اس کے چہرے کو چھوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ گنڈا شیدہ، جس کے نام سے پورے محلے کے لوگ کانپتے تھے، آج وہ اس سے بچ کر ایک ایسے شخص کے پاس آ گئی تھی جو شاید شیدے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ یہ سبطین خان کے غصے کی کہانیاں تو اس نے بھی سنی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ وہی بدتمیز لڑکا ہے جسے اس نے بچپن میں تھپڑ مارا تھا۔ اچانک نیچے سے کسی کے چیخنے اور گیٹ پر زور زور سے دستک دینے کی آواز آئی۔ نرمیل کے ہاتھ سے مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ باہر نکالو اسے سبطین خان، میں جانتا ہوں وہ چھوری یہاں چھپی ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ شیدے کی آواز تھی۔ نرمیل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی ٹیرس کی طرف گئی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ نیچے لان میں شیدہ اپنے 5-6 کارندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں پستول اور لاٹھیاں تھیں۔ چوکیدار خوفزدہ سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تبھی بنگلے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور سبطین خان نہایت سکون سے باہر نکلا۔ اس نے کالی قمیص پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی حقارت تھی۔ میری نیند خراب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سبطین کی آواز میں وہ گرج تھی کہ شیدے کے ساتھیوں کے قدم وہیں رک گئے۔ خان صاحب، وہ لڑکی میری منگیتر ہے، اس کا میرے ساتھ بچپن کا نکاح ہے۔ آپ اسے پناہ دے کر ٹھیک نہیں کر رہے۔ شیدہ غصے سے پھنکارا۔ سبطین نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے ایک لمبا کش لیا۔ دھوئیں کے بادل فضا میں بکھیرتے ہوئے وہ شیدے کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ نکاح کاغذ کے ٹکڑے پر ہوتا ہے، انسان کے دل پر نہیں، اور جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو وہ اب اس گھر کی عزت ہے، اور سبطین خان کی عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہے میں وہ ہاتھ کاٹنا بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں خان صاحب۔ شیدہ نے پستول سبطین کی پیشانی پر رکھ دی۔ اوپر ٹیرس پر کھڑی نرمیل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اسے لگا اب سب ختم ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی پل جو ہوا اس نے نرمیل کے ہوش اڑا دیے۔ سبطین نے پلک جھپکنے میں شیدے کی کلائی کو
ایسے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پستول نیچے گری اور سبطین نے دوسرے ہاتھ سے شیدے کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ سبطین کے چہرے پر وہ وحشیانہ غصہ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ کبھی اس کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ سبطین نے شیدے کے کان کے قریب سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی اتنی سخت تھی کہ نیچے کھڑے کارندوں کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھیں۔ آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ تم میرے ہاتھ گندے کرنے کے لائق نہیں ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سبطین نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ شدید درد سے کراہتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ سبطین وہیں کھڑا رہا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی نرمیل کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ نرمیل خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص جتنا غصے والا تھا، اتنا ہی اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سبطین اوپر آیا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، قمیض جسم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ سیدھا نرمیل کے کمرے میں داخل ہوا۔ تم اب محفوظ ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ نرمیل اس کے سامنے آئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں تشکر اور ڈر دونوں تھے۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے پاس پستول تھی۔ سبطین نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے یا اپنے اس منگیتر کی؟ نرمیل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ کافی نہیں ہے نرمیل۔ سبطین نے اس کے بھیگے ہوئے گال کو چھوا۔ اس کی انگلیاں گرم تھیں جبکہ نرمیل کا چہرہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے دشمن سے پنگا لیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ نرمیل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیسی قیمت؟ سبطین کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تمہیں یہ گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمہیں یہیں رہو گی، میرے سامنے، میری نظروں کے نیچے۔ جب تک میں نہ چاہوں تم اس چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ لیکن یہ تو قید ہوئی، نرمیل نے احتجاجاً کہا۔ اس کی معصومیت بار پھر غصے میں بدل رہی تھی۔ میں یہاں پناہ لینے آئی تھی، قیدی بننے نہیں۔ محبت کی قید آزادی سے بہتر ہوتی ہے جان من، سبطین نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی آواز میں وہ رومانوی کھنک تھی جس نے نرمیل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ ابھی تم تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، صبح تمہارے لیے نیا سورج طلوع ہوگا۔ وہ اسے وہیں حیران و پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز آئی۔ نرمیل نے بھاگ کر ہینڈل گھمایا مگر وہ بند تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ایک طرف سکون تھا کہ شیدا چلا گیا اور دوسری طرف نیا الجھاؤ۔ سبطین خان اسے اپنا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ بچپن کا ایک معمولی واقعہ اسے اب تک یاد کیوں تھا؟ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو نرمیل کی آنکھ کھلی۔ وہ وہیں قالین پر سو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر ایک خوبصورت جوڑا رکھا تھا، ہلکے آسمانی رنگ کا ریشمی لباس جس پر باریک کڑھائی تھی، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا۔ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور یاد رکھنا بھاگنے کی کوشش فضول ہے۔ نرمیل نے غصے سے وہ نوٹ مٹھی میں بھینچا۔ اتنا مغرور انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے لباس پہنا۔ وہ کپڑے اس کے ناپ کے مطابق بالکل ٹھیک تھے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آیا۔ وہ آسمانی رنگ اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے اور کچن کی طرف بڑھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سبطین خان اخبار پڑھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور اوپر واسکٹ میں وہ کوئی نواب لگ رہا تھا۔ نرمیل کو دیکھ کر اس نے اخبار سائیڈ پر رکھا۔ بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ نرمیل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ خاموشی میں گزرا مگر نرمیل کی نظریں بار بار سبطین کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شاید کل رات کی لڑائی میں اسے رگڑ آئی تھی۔ آپ کے ہاتھ پر درد ہو رہا ہے؟ نرمیل نے دبی آواز میں پوچھا۔ سبطین نے اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر نرمیل کو۔ اگر تم اسے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر دو تو شاید درد ختم ہو جائے، اس نے شرارت سے کہا۔ نرمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، تم دوا سے بہتر ہو، سبطین نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھیں اب نرمیل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نرمیل، آج میری پھپھو یہاں آ رہی ہیں، وہی جنہوں نے تمہارا سودا کیا تھا۔ نرمیل کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ یہاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ مجھے واپس لے جائیں گی؟ سبطین نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے نرمیل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ یہاں تمہیں واپس لینے نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ نرمیل کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس کی بیوی؟ میری، سبطین نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اب کسی شیدے یا کسی پھپھو کی ملکیت نہیں ہو، تم سبطین خان کی منگیتر بن کر اس گھر میں رہو گی۔ نرمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ سبطین کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ تمہاری مرضی تمہیں شیدے کے پاس لے جائے گی، کیا تم وہ چاہتی ہو؟ نرمیل خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سبطین سچ کہہ رہا ہے، تو پھر خاموشی سے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ سبطین نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مسکراؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر دنیا کو لگنا چاہیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ نرمیل نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اسے اپنی پناہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر ایک بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز نرمیل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ سبطین خان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا دعویٰ تھا۔
جو کہ نرمیل کو بے بس کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں عالیہ بیگم غصے اور حیرت کا لبادہ اوڑھے داخل ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ وہ آ گئی۔ سبطین نے سرگوشی کی۔ کھیل اب شروع ہوا ہے نرمیل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اس کھیل میں سبطین کا ساتھ دے پائے گی یا یہ نیا رشتہ اس کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گا؟ دو مسلح آدمی بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن سبطین کے گھر کے سیکیورٹی گارڈز نے انہیں دہلیز پر ہی روک دیا تھا۔ سبطین خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری لڑکی تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ عالیہ بیگم کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ان کی نظریں نرمیل پر پڑی جو آسمانی جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اس کے اندرونی کرب کی کہانی سنا رہی تھی۔ سبطین نے نہایت سکون سے نرمیل کا ہاتھ چھوڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود عالیہ بیگم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پھوپھو جان تشریف رکھیے، آپ کی لڑکی اب میری امانت ہے اور امانتوں کو سرعام بازار میں نہیں گھسیٹا جاتا۔ سبطین نے طنز سے کہا۔ امانت؟ عالیہ بیگم تڑپ اٹھی۔ اس کا نکاح بچپن میں طے ہو چکا ہے اور تم جانتے ہو شیدا کون ہے؟ وہ اس وقت باہر پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے یہاں چھپایا ہے تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سبطین کا قہقہ اتنا بلند اور سرد تھا کہ عالیہ بیگم بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اینٹ سے اینٹ؟ پھوپھو شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں۔ شیدا کل رات یہاں آیا تھا، اپنی اوقات دے کر جا چکا ہے۔ اور اب رہی بات نکاح کی، وہ تھوڑا سا جھکا اور عالیہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ کاغذات جو آپ نے 13 سال پہلے بنوائے تھے وہ اب راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ نرمیل نے چونک کر سبطین کو دیکھا۔ کیا اس نے سچ میں وہ سب ختم کر دیا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، عالیہ بیگم چلائی۔ جھوٹ بولنا میری فطرت نہیں۔ سبطین نے اپنی جیب سے ایک فولڈر نکالا اور میز پر پٹک دیا۔ یہ دیکھیں، آپ کے شوہر کے دستخط شدہ بیانات کہ وہ نکاح زبردستی تھا اور اب اسے منسوخ سمجھا جائے۔ میں نے انہیں ایک ایسی پیشکش کی جو وہ ٹھکرا نہیں سکے۔ ان کے سارے قرضے معاف کر دیے گئے ہیں۔ عالیہ بیگم کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا شوہر لالچی ہے، مگر وہ اتنی جلدی بک جائے گا یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ غصے سے نرمیل کی طرف لپکی۔ اوئے لڑکی، تجھ پر جادو کر دیا ہے اس نے۔ کل تک تو رو رہی تھی اور آج اس نواب زادے کے گھر میں ٹھاٹھ سے بیٹھی ہے۔ چل میرے ساتھ۔ انہوں نے نرمیل کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے دروازے تک لے جاتی، سبطین نے عالیہ بیگم کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ اس کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ پھوپھو، میں نے کہا تھا کہ یہ اب میری عزت ہے اور میں اپنی عزت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت اپنی سگی ماں کو بھی نہیں دوں۔ آپ تو پھر دور کی رشتہ دار ہیں۔ اس نے عالیہ بیگم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ شرافت سے یہاں سے نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ آپ ایک عورت ہیں۔ عالیہ بیگم نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور غصے میں بھری ہوئی باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے وہ زہریلی نظریں نرمیل پر ڈالنا نہیں بھولی۔ یاد رکھنا سبطین، تم نے ایک سانپ کو پناہ دی ہے، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ اور جب وہ چلی گئی تو کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نرمیل صوفے پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ سبطین نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ان سے، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں ابھی بھی ایک سختی باقی تھی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ نرمیل نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے میرے چچا کو پیسے دیے، میرا نکاح تڑوایا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے بچپن میں آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ کیا یہ آپ کے انتقام کی کوئی نئی شکل ہے؟ سبطین نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ انتقام؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں 18 سال تک ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کا انتظار کروں گا؟ وہ تھوڑا سا قریب ہوا۔ نرمیل، اس دن جب تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس وقت میرے باپ کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تم پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے انسان سمجھا تھا، کوئی بت یا خوفناک سایہ نہیں۔ تب سے تم میرے دماغ میں ایک کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہو۔ نرمیل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، سبطین نے سنجیدگی سے کہا، مگر تمہارے طریقے سے نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم خود کہو کہ تم میری ہو۔ یہ تو کبھی نہیں ہوگا، نرمیل نے ہردرمی سے کہا۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں، مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں، مگر میرا دل نہیں جیت سکتے۔ سبطین کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ چیلنج قبول ہے۔ آج رات ایک پارٹی ہے، میرے بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں، تم میرے ساتھ ہوگی بطور میری منگیتر۔ اگر تم نے وہاں کوئی ڈرامہ نہ کیا تو میں تمہیں ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر تمہاری سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ نرمیل کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سچ؟ آپ مجھے جانے دیں گے؟ ہاں، بشرط یہ کہ تم آج رات بہترین ایکٹنگ کرو۔ سبطین اٹھ کھڑا ہوا۔ تیار ہو جاؤ، ڈیزائنر تمہارے لیے جوڑا لے کر آتا ہی ہوگا۔ رات کی محفل عروج پر تھی۔ سبطین خان کا عظیم الشان بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نامور وہاں موجود تھے۔ نرمیل نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر چاندی کا کام تھا۔ اس کی معصومیت اور کالے رنگ کا تضاد اسے غضبناک حد تک خوبصورت بنا رہا تھا۔
سبتین اسے لے کر جب ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ سبتین نے فخر سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ مسکراتی رہو، اس نے نرمیل کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نرمیل نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی، مگر وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ ان سب لوگوں کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان بزنس مین زہیب ان کے قریب آیا۔ واہ سبتین، تم تو چھپا رستم نکلے، اتنی خوبصورت منگیتر اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ زہیب نے نرمیل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو نرمیل، آئی ایم زہیب۔ نرمیل نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سبتین نے زہیب کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ابھری۔ تعارف کافی ہے زہیب، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ سبتین کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زہیب تھوڑا سٹپٹا گیا، مگر اس نے نہیں کہہ کر بات ٹال دی۔ اوہ آئی سی، خان صاحب بہت زیادہ پوسیسو ہو رہے ہیں۔ نرمیل کو سبتین کا یہ رویہ بہت برا لگا۔ جب زہیب چلا گیا تو اس نے غصے سے سبتین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ صرف ہیلو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو۔ سبتین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ کسی اور کو تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ نرمیل نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ فی الحال تو ہو، سبتین نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اور اگر تم نے بحث بند نہ کی تو میں سب کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ تم میری کتنی قریب ہو۔ نرمیل شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خاموش ہو گئی۔ پارٹی کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو نرمیل اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نرمیل رکو، سبتین کی آواز پیچھے سے آئی۔ وہ مڑی، سبتین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ نرمیل نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری آزادی کی قیمت۔ سبتین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گی یہ انگوٹھی دنیا کو بتائے گی کہ تم کس کی ہو۔ یہ صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ میرا نشان ہے۔ نرمیل نے انگوٹھی کو دیکھا جو چاندی میں چمک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آزادی کے نام پر ایک اور زنجیر میں جکڑی جا رہی ہے۔ میں کل صبح جا رہی ہوں، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ جاؤ، سبتین نے اسے جانے کا راستہ دیا، مگر یاد رکھنا تم جہاں بھی جاؤ گی میری نظریں تم پر رہیں گی، اور جب میں تمہیں واپس بلاؤں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ نرمیل بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سبتین سے نفرت کرتی ہے یا اس کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سبتین ٹیرس پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ نرمیل کی سہیلی کا گھر شہر سے دور ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ وہاں پہنچ کر نرمیل نے سکھ کا سانس لیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شیدا ابھی ہارا نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے شیدے کو نرمیل کا پتہ دے دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب نرمیل باغ میں ٹہل رہی تھی، اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک پرانے گودام میں تھی جہاں سامنے شیدا ہاتھ میں چھری لیے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ تو خان کی پناہ میں جائے گی؟ اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ شیدا اس کی طرف بڑھا۔ نرمیل کا دل حلق میں آ گیا۔ سبتین بچائیں مجھے، اس کے لبوں سے بے ساختہ سبتین کا نام نکلا۔ تبھی گودام کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سائے میں ایک قد آور بیولی نمودار ہوا۔ گودام کا بھاری دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ دھوئیں اور گرد کے غبار میں سبتین خان کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور آنکھوں میں وہ قہر جسے دیکھ کر شیدے کے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے کہا تھا نا شیدے، میری چیز پر ہاتھ ڈالنے والا ہاتھ میں کاٹ دیتا ہوں۔ سبتین کی آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ شیدا نے گھبرا کر نرمیل کی گردن پر چھری رکھ دی۔ رک جاؤ خان، ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ سبتین کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے پستول نیچے کی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے تیز ہو؟ اگلے ہی سیکنڈ میں سبتین نے ایک ایسی حرکت کی جس کی شیدے کو توقع نہ تھی۔ اس نے پستول پھینک کر خالی ہاتھ شیدے کی طرف چھلانگ لگائی۔ شیدا جب تک وار کرتا سبتین اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین بوس کر چکا تھا۔ گودام میں سبتین کے گارڈز داخل ہوئے اور چند منٹوں میں شیدے اور اس کے گنڈوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سبتین بھاگ کر نرمیل کے پاس آیا اور اس کی رسیاں کھولی۔ نرمیل بدحواسی میں اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبتین نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا غصہ اب موم ہو چکا تھا۔ تم نے مجھے بلایا اور میں نہ آتا، یہ ناممکن تھا۔ اس نے نرمیل کے بالوں میں اپنا
چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ نرمین نے روتے ہوئے سر اٹھایا، مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، مجھے آپ سے دور نہیں جانا چاہیے تھا۔ سبطین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ اب تم کبھی دور نہیں جاؤ گی، تمہاری آزادی، تمہاری پناہ، تمہاری دنیا، اب سب کچھ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوگا۔ کچھ دنوں بعد سبطین خان کے اسلان میں جہاں یہ کہانی شروع ہوئی تھی، روشنیوں کا جال بچھا تھا۔ نکاح خواہ کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے۔ نرمین نے سرخ روسی جوڑے میں شرماتے ہوئے جب قبول ہے کہا تو سبطین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ اب اسے کسی طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نرمین کو اپنی پناہ مل چکی تھی اور سبطین خان کو اس کا ادھورا خواب، وہ تھپڑ جس نے 12 سال پہلے ایک کہانی لکھی تھی، آج وہ محبت کی ایک لازوال داستان بدل چکی تھی۔